میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس. دوسری نشست بعد نماز عصر کی صدارت جناب حاجی غلام نبی صاحب فرمائیں گے جو اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں. اسی طرح تقاریر اور بیان کا سلسلہ جاری رہے گا. بعد نماز عشاء کی جو آخری نشست ہے اس کی صدارت کانفرنس جو کہ فضائل صحابہ و اہل بیت کے نام سے منعقد کی گئی ہے. اللہ کریم سانو اس مقام سے صحابہ کرام اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس تو بعد انہاں دے نقش قدم سے چلنے دی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ساڈے نزدیک فضائل صحابہ اندر ہی اہل بیت کا تذکرہ آ جاتا ہے. اگرچہ اس کو اگر نام فضائل اہل بیت کے نام نہ ذکر کر دیتا جائے تو اس کو بھی بہتر اور افضل ہوتا ہے. کیونکہ فضائل اہل بیت بھی ساڈے ایمان کا جز ہے. کیوں کہ وہ فضائل رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب اندر بیان فرمایا. صرف اور صرف آل رسول کی محبت کا دعویٰ کر کے اور اپنی مرضی میں صرف چار ذاتانو چار شخصیتانو اہل بیت اندر مقید کر دینا جدے نال کوئی بھی تاریخ جدا تعلق تاریخ اسلام نال ہے اور اتفاق نہیں کرتی. کیوں کہ سب تو بڑی تاریخ اسلام کی شہادت وہ قرآن کی شہادت ہے. اور ازواج مطہرات نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دیا بیویاں نو اہل بیت اندر شامل نہ کرنا ایسے طرح ہے جنہیں سورج چڑھیا تے اس کا انکار کر دیتا جائے. ایسے مقام کی شان سورہ احزاب کا میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ ارحم الراحمین نے اس مقام کی شان اندر اس پورے رکوع کے اندر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دیا بیویاں کا تذکرہ کیا اور انہاں دیا خوبیاں بیان کرتے تہاڈا مقام میں اینا اعلیٰ بنایا ہے, تہاڈا مقام میں اینا عرفہ بنایا ہے, تانوں میں اس مقام کو فائد کیتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم
اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری امت دیا ماوا بنا دیتا ہے. تو میں سارا تو امت وچوں اعلیٰ دے افضل مقام عطا کر دیتا ہے کہ وہ ازواج اور ماں جڑی ہے رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. اے میرے نبی دیو بیویو انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. تسا نماز قائم کرنا ہے, تسا زکات ادا کرنا ہے. آؤ نظر آنے رسول دے تاجر کرنے والوں جناب حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ, جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے اندر صرف 4 شخصیتوں شامل کر دینا. ایک تو سورج کا انکار کرنے والے جبکہ نبی کائنات علیہ السلام آپ کے آپ کے اہل بیت کے اندر قوم کی روشنی اندر آپ نے گزارش اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے مخاطب فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین اپنی بیویاں کہہ دو جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا چکی نے, جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود نے, جناب سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا, جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, جناب ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, جناب سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا. نبی پاک علیہ السلام دیا 9 بیویاں دا نال کے کائنات نے درجہ فرمایا قل لازواجک وبناتک. نبی جی اپنی بیٹیاں بھی آتے ہو, اللہ نے اسے کا جمالہ لفظ بیان کیتا ہے جدا مطلب ہے کہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیٹیاں 3 تو زیادہ نے جنہوں جناب والا تاریخ نے سبق کیتا ہے. تاریخ اسلام نے انہوں کی شہادت کی ہے, تاریخ اسلام نے انہوں دیا بیٹیاں دے تذکرے کیتے نے, انہوں دیا جناب والا بیٹیاں دے تذکرے کیتے نے. آؤ نا آپ کی سب سے بڑی بیٹی جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جدا نکاح اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کے اندر ابو العاص سے نل کیتا, جدے وچوں او دادا ایک بیٹا علی اور ایک بیٹی امامہ رضی اللہ تعالی عنہا. او امامہ ہے جدا نکاح حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سیدہ فاطمہ دی وفات تو بعد اپنے نام خود کیتا. اور یاد لو تیرے کو جناب زینب کا انکار کر دیتے, لیکن علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دیا بیویاں کی لسٹ اٹھاؤ, آپ 9 بیویاں مل گیا.
علیہ وسلم دے پیچھے اونٹنی تے بیٹھا ہویا سی غالباً 12-14 سال کی عمر کے اندر سی اور آپ کی بیٹی جناب رقیہ اور ام کلثوم جنہ جو کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی اور جناب سرور کائنات علیہ السلام نے تین بیٹے جناب قاسم اور جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی سرزمین سے چھوٹی عمر کے اندر 2 سال کی عمر کے اندر یا 1.5 سال کی عمر کے اندر فوت ہو جانے میں اور کوئی مقام سی کہ مکے والے آنے آخر کہ جناب والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آج ختم ہو چکی ہے اور آپ کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا آپ کا سلسلہ نبوت ختم ہو جائے گا اور ایک سارے کا سارا کام ختم ہو جائے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑا محسوس کیا رب کائنات نے آسمان سے وحی نازل فرمائی کہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اساتے پارٹی آپ کے اولاد کو یہ نہ پھیلانا ہے تواڈے نام لے والوں یہ نہ پھیلانا ہے کہ قیامت سے برپا ہو سکتی ہے لیکن تواڈا نام لیوا ختم نہیں ہو سکتے رب کائنات نے وحی نازل فرمائی کہ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فرمایا قاسم بھی گئے جناب عبداللہ بھی گئے اور سرکار دوالو صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے جناب ابراہیم بھی وفات پا گئے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان له مرضعا فی الجنہ ابراہیم بچپن سے اندر فوت ہو جاتے ہیں آقا نے اپنے بیٹے کی فضیلت بیان کر دیا دسیا کہ رب کائنات نے جنت میں ابراہیم کے تجھ پلان واسطے تجھ پلان والی مقرر فرما دی ہے اس واسطے اہل بیت کے اندر آپ کے 93 بیٹے آپ کی 93 بیٹیاں جناب والا بنو ہاشم کے وچوں ایمان لے آنے والے سارے افراد جناب والا اور بنو مطلب کے وچوں ایمان لے آنے والے سارے افراد ان سارے دا تعلق آل رسول والے اور ازواج مطہرات اگر انہاں آل وچوں کر دیتا جائے تو پھر نہ احد کا مطلب رہ جاتا ہے نہ بیت کا مطلب رہ جاتا ہے پھر قرآن بے معنی ہو جاتا ہے قرآن دیا ایسا کا کوئی مطلب بھی نہیں نکلتا کیونکہ اللہ کریم نے اپنی مقدس کتاب کے اندر آل کا لفظ ہوٹ جگہ بھی بیان فرمایا ہے آل کا لفظ بھی بیان فرمایا ہے وہ کیا حدود بھی بیان فرمایا ہے کسی تفسیر کے اندر جاننا اس وقت نہیں کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اور علماء کرام جنجل علماء کرام علماء اعلام تشریف فرما دے اس واسطے میں اس جلسے کی مثال اپنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ العزیز اس کانفرنس کا نام فضائل صحابہ کے نام فضائل اہل بیت کی بیان لکھا جائے تاکہ کوئی اس بات کو غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے کہ شاید اہل عزیز صرف اور صرف فضائل صحابہ کے قائل نے اہل بیت کے فضائل سے قائل نے ساتھ تو ایمان ہے کہ جس وقت تک جناب فضائل اہل بیت کی تقدیم نہ کی جائے اور اہل بیت پر اپنی محبت کا اظہار نہ کیا جائے اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم اللہم ہؤلاء اہل بیتی اللہ اے میرے اہل بیت میں فمن احبہم یا اللہ جڑا انہاں نال محبت کرے تو انہاں نال محبت کر کیونکہ میں بھی انہاں نال محبت کرنا ہوں اس واسطے ویسے تو فضائل صحابہ کے اندر ہی فضائل اہل بیت شامل ہے لیکن خصوصی جسنل تذکرہ خصوصی جسنل انہاں کا ذکر انہاں کے فضائل کا بیان کرنا بھی اہل حدیث کے ایمان کا حصہ ہے اللہ پاک سانو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور انہاں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس
چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس